اللہ نے فرمایا شکر کرو، اللہ نے فرمایا صبر کرو، اللہ نے فرمایا حق پر قائم رہو، اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کرو۔ ہم کیا اس پیراہے میں، کیا ہم اس اصول پر، کیا ہم نے اس اصول کو اپنایا ہوا ہے؟ فرد یا قوم کی حیثیت سے قوموں کا عروج و زوال۔ ہسٹری teaches us gaining a sense of identity and empathy۔ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان کب ترقی کرتا ہے؟ The rise and fall of Muslim nations۔ تاریخ سے سبق، تاریخ کا سبق، قوموں کا عروج و زوال، قوموں کا عروج و زوال، قوموں کا عروج و زوال اور اس کے اسباب اور اس کے عوامل اور اس کے ضابطوں کے آپسی تعلق۔ جس طرح افراد یا جس طرح فرد کو اپنی بدعنوانی کی پاداش میں، اپنی بد عملی کی پاداش میں، جس طرح دنیا اور آخرت میں ان بدعمالیوں کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اسی طرح قومیں اپنی فکر، قوم کا مطلب نیشن۔ یا دیکھیں جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو لوگ عام طور پر چونکہ فہم و بصیرت کی ضرورت ہے ہمیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم صحیح ہیں، بس صحیح ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو نیکی، حق کی، عمل کی بات کریں گے، نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تلقین کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، تو معاشرہ بنے گا۔ معاشرہ بنے گا تو قومیں بنا کرتی ہیں اچھے معاشروں سے۔ قومیں اپنی فکر و فہم اور نظریے کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں، یا گمراہی سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت یعنی قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطابق اپنی فکر، اپنے عمل، اپنی نیت، اپنی سوچ، اپنے ارادے کو عمل کے دھارے میں لائیے، اور ان خصوصیات کو، ان خصوصیاتی عمل کو دین اسلام کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ قوم سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے یہ اصول اس قدر اٹل ہیں کہ کوئی قوم، کوئی نیشن بھی اپنی فکر و عمل، اپنے پازیٹیو نظریے کی گمراہی اور بدعملی کی پاداش سے نہ بچ سکی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو کوئی تدبیر انسان کے کام نہ آ سکی، کوئی تدبیر انسان انہیں اللہ کی عذاب کی گرفت سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ سورہ الاسراء۔ قرآن جا بجا ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں
کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر جب آپ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اوراق میں ہمیں مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ایک عبرت انگیز پیراہی میں بکھری ہوئی ملتی ہیں۔ قرآن مجید اپنے قاری، اپنے پڑھنے والے، اپنے ریڈر سے سرسری انداز میں نہ گزر جاؤ، بلکہ دل کی آنکھیں کھول کر عبرت حاصل کرو۔ جتنے آپ قصص کا مطالعہ کریں تو دل کی آنکھوں کو کھولنے کا ذکر ہے کہ دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ وہ قومیں تباہ کیوں ہوئی، کن قوموں کو عروج ملا، کن قوموں کو زوال۔ قرآن مطالبہ کرتا ہے تمام ریڈر، تمام قاری سے کہ قوموں کی داستانوں کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر ان سے سرسری انداز میں نہ گزر جاؤ، بس ریڈ کرتے چلے گئے، تعلمون عالمون۔ یہ اگر کرو گے تو قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ یقیناً ثواب ہوگا، لیکن پھر جب زمین کے اندر چلے جائیں گے، یعنی بعد از موت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو، آنکھیں کھول کر مغضوب اقوام پر نازل شدہ عذاب، جن قوموں پر نازل ہوئی عذاب مسلط کر دیا، قوم لوط پر، قوم صالح پر، اور جتنی بھی اقوام پر جو عذاب نازل ہوئی، اس کی محض فلسفیانہ نقطۂ نظر سے اس کو نہ دیکھو، اور ان کو موسموں کے تغیر اور موسموں کے تبدیل اور یہ فطرت، یہ نظام کا طبعی عوامل پر معمول اس کو مت کرو کہ یہ نیچر ہے، ہر عروج نے زوال پذیر ہونا ہے، ہر زندگی نے موت کا سامنا کرنا ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ یاد رکھیں، قوموں کا ختم ہونا اور افراد کے ختم ہونے میں فرق ہے۔ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے مرے گا، لیکن اصول اگر قرآن ہم بنائیں، قرآن کا اصول اپنائیں، تو عروج ہی عروج ہمیں حاصل ہونے کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عروج اور سقوط کی ان داستانوں میں دراصل پاداش عمل کے اصول پنہاں ہیں۔ قرآن مجید ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے کہ ہم جب ان قصص، قرآن کی ان کہانیوں کو، قرآن کو ہم پڑھیں تو اپنی روش کا بھی جائزہ لیں، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی اسی راستے پر تو گامزن نہیں ہیں جن راستے پہ لوگ چل کر گمراہ ہوئے، جو تباہ کن اور ہولناک گھاٹیوں میں جا کر ختم ہوتا ہے، جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور تباہی یقیناً ہے، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، جس کا جی چاہے اس کو نظر انداز کرے، مرضی آپ کی۔ قرآن سے فائدہ، قرآن کا مقصد اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ قرآن کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ قرآن کا مقصد اللہ کے قریب انسان کو لانا ہے، اور اللہ اس دنیا پہ رہنے کا طور طریقہ سلیقہ بتاتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سسٹم بنا کر کے رہنے کا آپ کو اصول دیتا ہے۔ قرآن پر عمل کریں، حق پر قائم رہیں، صبر کی تلقین کریں، نیک بات ایک دوسرے کو بتائیں، اچھی بات بتائیں اور اچھی بات پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔